من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا اور جب طلقتم طلاق دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا پس پہنچے وہ اجلہن اپنے وقت کو فامسکوہن پس روکو ان کو یا روک رکھو ان کو یا بند رکھو ان کو بمعروف ساتھ اچھی طرح کے یعنی اچھے طریقے سے او یا سرحوہن رخصت کر دو ان کو نکال دو ان کو بمعروف ساتھ اچھے طریقے کے ولا تمسکوہن اور نہ تم بند رکھو ان کو ضرارا تکلیف دینے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ فقد پس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ولا اور نہ تتخذوا تم پکڑو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو حضوا مذاق واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر اپنے وما اور جو کچھ انزل اتارا ہے علیکم تم پر من الکتاب کتاب سے والحکمہ اور حکمت سے یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بہ ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکلی ہر شین چیز کے علیم جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچیں اجلہن اپنے وقت مقرر کو یعنی اپنی عدت کو یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے فلا پسنا تعزلوہن تم روکو ان کو ینکحنا یہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خامدوں سے اذا جب تراضوا بینہم آپس میں بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کیا جاتا ہے بھی ساتھ اس کے من جو یہ بات جو ہے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو
یا وہ شخص نصیحت کیا جاتا ہے بھی ساتھ اس کے من جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ ازکا بہت پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور بہت پاک ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ان دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح و طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں۔ شرعی طلاق کی پہچان، مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں جن حالتوں میں لٹا لینے کا حق انہیں حاصل ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو عمدگی کے ساتھ لٹا لیں یعنی رجعت پر گواہ مقرر کرے اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اسے عمدگی سے چھوڑ دے اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں بغیر اختلاف، جھگڑے، دشمنی اور بد زبانی کے نکال دیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاں سے اس کو نکال دے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے طلاق والی جو عورت ہے وہ اپنی عدت شوہر کے گھر گزارے گی۔ جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے ختم کر دیا ہے کہ طلاق دے دی، عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، یوں ہی اس دکھیا عورت کی عمر برباد کر دیتے تھے کہ نہ وہ شادی شدہ ہوتی نہ ہی وہ بیوہ ہوتی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات لوگوں کو سمجھائی ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو یعنی ایک طلاق یا دو طلاقیں اور عدت پوری ہونے لگے یعنی ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو دستور کے موافق ان کو رکھ لو یعنی پھر ملاپ کر لو، اچھے طریقے سے رجوع کر لو یا پھر دستور کے موافق رخصت کر دو۔ اور فرمایا کہ تنگ کرنے کے لیے ظلم کی نیت سے ان کو لٹکائے نہ رکھو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات سے مذاق نہ کرو، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے پر ناراض ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حاضر خدمت ہوئے اور ان اصطلاحات طلاق کے بارے میں سبب دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کیا، یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کی آیتوں کو ہنسی نہ بناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے پھر کہہ دے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ بھی بات۔ اور ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں ایک ہی بار دے دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول تم میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کی آیت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور جو شخص بلا وجہ طلاق دیتا ہے اور عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کی عدت لمبی کرنے کے لیے رجوع ہی کرتا چلا جاتا ہے
یہ بھی اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو طلاق دے یا آزاد کرے یا نکاح کرے پھر کہہ دے کہ میں تو ہنسی ہنسی میں یہ کر رہا تھا، یعنی اپنے غلام کو مذاق سے کہہ دے کہ تم آزاد کرو، یا پھر عورت کو مذاق سے کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے، یا پھر مذاق میں کسی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا، تو ایسی صورتوں میں تینوں کام فی الحقیقت واقع ہو جائیں گے، جیسے کہ میں نے اس دن بتایا تھا مذاق میں نکاح کی حقیقت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، تو اس پر یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلاق ہو گئی ہے، یعنی طلاق تو ہو گئی ہے کیونکہ طلاق مذاق سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ نے لوگوں کے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور فرمایا اللہ کی نعمت یہ کہ اس نے رسول بھیجے، ہدایت دی، دلیل نازل کی، قرآن نازل کیا، کتاب اور سنت سکھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہی ہے۔ پھر اللہ نے دیکھیں ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ ہمیں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے یاد کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو جس میں رجوع ہو سکتا ہو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر یہ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی ہے اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو بھی طلاق ہی نافذ کیا ہے جو شخص مذاق میں طلاق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں مذاق بھی سنجیدگی قرار پا جاتا ہے، 3 چیزوں میں مذاق بھی سنجیدگی قرار پا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کل کے سبق میں بتایا تھا، نکاح، طلاق اور رجوع۔ تو یہاں پر اللہ نے ہمیں اپنی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، ان سے کھیلنا، ان سے منع کیا ہے، اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، فرمایا اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے، اپنی نعمت بھیجی، اسلام دیا، قرآن دیا، پیغمبر بھیجے، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سنت سکھائی، اس رب کا شکریہ ادا کرو، اس کی نعمت کا ذکر کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تم پر کتاب اور سنت یعنی حدیث شریف تمہارے سمجھانے کے لیے اتاری ہے اس کو بھی یاد کرو، یعنی یہاں الحکمت سے مراد سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی کتاب و سنت کی جو نعمت تم پر نازل کی ہے اسے مت بھولو، اور یہ دونوں ہی وحی الہی ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں، مگر لہذا منکر حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے۔ اب جو قرآن کو نہیں مانتا جیسی سزا اس کو ملے گی ویسی ہی حدیث کو نہ ماننے والے کو ملے گی، تو دونوں ہی گناہ میں برابر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ آئلی مسائل کو قرآن پاک کی روشنی میں زیر عمل لانا ضروری ہے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی، بندوں کے حقوق میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، علیم، پوری طرح تمہارے اعمال کو، تمہارے افعال کو اپنے احاطہ علم میں رکھے ہوئے ہے، مکمل طور پہ جانتا ہے، پوری طرح علم رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے کامل علم کا یقین رکھتے ہوئے کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے، جو بھی غلطی زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر معاملات میں ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اگلے خامدوں کے ساتھ، یعنی پہلے اسی خامد کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم نے طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو وہ اپنے خامدوں سے نکاح کرنا چاہیں
تو انہیں مت روکو. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ایک نکاح طلاق ہوئی ہو، اس کے بعد رجوع ہو چکا ہو یا رجوع کرنا ہو، یا دوسری طلاق ہو گئی ہو تو رجوع کرنا ہو. تیسری طلاق کی بات نہیں ہو رہی. تیسری طلاق کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق کی عدت گزر گئی ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں این کہنا ازواجہن، اپنے خامدوں سے نکاح. اب دیکھیں اپنے خامد سے نکاح تو تب ہی ہوگا نا جب ایک عورت مطلقہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے خامد سے دوبارہ ملنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں مل سکتے ہیں جب اس کو ایک طلاق ہوئی تھی. ایک طلاق ہوئی ہے، 3 مہینے کے اندر صلح ہو گئی تو اسی نکاح میں رجوع ہو جائے گا. اگر 3 مہینے گزر گئے پھر دونوں ملنا چاہتے ہیں، این کہنا ازواجہن، وہ اپنے خامدوں سے نکاح اگر کرنا چاہیں تو ادھر وارثوں کو، جو لڑکی کا ولی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. کب نہیں روکنا؟ اذا، جب تراضوا، وہ راضی ہوں بینہم، آپس میں، بالمعروف ہی، ساتھ اچھے طریقے کے. جب آپس میں رضامندی ہو جائے، دستور کے موافق وہ رضامندی سے رہنا چاہیں تو پھر تم ان کو روکو گے؟ نہیں روکو گے. اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہے؟ حضرت معقل بن یسار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. واقعہ یوں ہے کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دی اور رجوع نہ کیا، 3 مہینے کے اندر رجوع نہ کیا، حتیٰ کہ عدت گزر گئی. پھر دونوں نے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا. تو کہتے ہیں جب وہ میرے پاس پیغام لے کر آیا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میرا وہی بہن ہوئی میرے پاس پیغام لے کر آیا تو میں نے اسے خوب برا بھلا کہا، جیسے کہ بھائیوں کو غصہ آتا ہے ان کی بہنیں پریشان ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو خوب برا بھلا کہا اور قسم کھا لی کہ اب تم دونوں کا دوبارہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو کہتے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لہٰذا میں نے نکاح کی اجازت دے دی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. کفارہ کیا تھا؟ انہوں نے قسم کھائی تھی نا کہ میں نے تمہارا نکاح نہیں کرنا. اب ایک انسان ایک کام سے رکنے کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے بھی یہی فرمایا نا کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کا نشانہ نا اللہ کو بنا لو کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے میں نیکی نہیں کروں گا، میں نے نیکی نہیں کرنی، میں نے قسم کھائی ہے نماز نہ پڑھنے کی، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے قسم کھائی لوگوں کو صلح نہیں کرواؤں گا، یا کسی بھی قسم کی قسم. جو قسم نیکی میں رکاوٹ بن رہی ہو اس قسم کو توڑ دو. وہ قسم کیسے ٹوٹے گی؟ جو کام نہ کرنے کی ہم نے قسم کھائی ہے وہ کام کریں گے تو قسم خود بہت ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ دے دیں. تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا نکاح کبھی نہیں ہونے دوں گا. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہہ دیا کہ جب دونوں میاں بیوی جن کی آپس میں علیحدگی ہو گئی ہے نہیں کرنا چاہیے. تو پھر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے دونوں کا نکاح کر دیا اور اب نکاح ہو گیا تو قسم تو خود بہت ٹوٹ گئی، تو پھر انہوں نے قسم کا کفارہ دے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ ان حکموں سے اسی کو نصیحت ہوگی وہی فائدہ پائے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. یعنی جو ہم نے حکم دیے ہیں ان حکموں سے وہی فائدہ حاصل کرے گا، وہی ان حکموں کو مانے گا، وہی ان نصیحتوں پہ چلے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا اس کے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دیا. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے. آج اگر کوئی کورٹ میرج کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہوا باطل ہوا باطل ہوا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے، نجائز ہے، اور وہ عورت زانیہ ہے. فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیۃ، 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ منکوحہ نہیں ہے کسی کی، وہ کسی کی بیوی نہیں ہے. اسی کی بات کر رہے ہیں نا، کورٹ میرج اسی کو کہہ رہی ہوں کہ جو کچہری میں جا کے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے، وہ زانیہ عورت ہے، وہ باطل نکاح ہے. فرمایا وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، نکاح نہیں ہے. نکاح ولی کی اجازت کے بغیر، مرد کی بات کوئی نہیں، مرد کا بس 1-2 گواہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، مرد کا ولی ہونا کوئی ضروری نہیں.
لڑکی کی طرف سے گواہوں کا تو دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے، لیکن لڑکی کے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ولی نہیں ہے تو ولی کے بغیر نکاح نہیں. ساتھ جائیں تو باپ تو ولی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پھر مصیبت ہی اگر باپ ساتھ ہو تو پھر کورٹ میرج کرے کون؟ اگر باپ ساتھ ہو تو کورٹ میرج تو کون کرے؟ پھر اپنے گھر میں پھر عزت کے ساتھ گھر بیٹھ کے کریں گے نا. جو ولی ہے، جو محرم ہے، وہ ولی ہوتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. حدیث میں ہے لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فرمایا کوئی عورت نہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ کسی دوسری عورت کا نکاح کروا سکتی ہے، اور جو عورت ولی کے بغیر از خود اپنا نکاح کرا لیتی ہے وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے، فاحشہ عورت ہے، اس عورت کا نکاح نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہی ایک کام ہے، نکاح ہوتا ہے تو ساری دنیا مبارکیں دینے آ جاتی ہے. اگر یہی ایک عورت خود اپنا نکاح کر رہی، ساری دنیا لعنت بھیجتی. کام تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، سب کی بیٹیوں کو عزت دے. اللہ سب کی عزت و عصمت کی عفت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے نیک اسباب مہیا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے آج کل کے والدین کو بھی ہدایت دے. انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے خود زنا کے ذرائع آسان کر دی ہیں، نکاح کو مشکل کر دی. آج والدین مجبور اتنے کیوں ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک نہیں رہتی. اگر ہم سادگی سے کریں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ایک تو اپنے بچوں کی عمر گزار دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو گناہوں میں خود مبتلا کر دیتے ہیں. جو بچہ گناہ کرے، زنا کرے گا، گناہ والد پہ ہوگا. بچے کو تو گناہ اس کی برائی کا ہوگا، والد کو بھی گناہ ہوگا کیونکہ اس نے اس کا نکاح وقت پہ نہیں کیا. تو آج ہمارا المیہ یہ ہے، نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے والدین اپنے بچوں کی خواہشات کو نہیں دیکھتے. والدین یہ دیکھتے ہیں ہماری ناک نہیں رہتی، ہمارے لوگوں میں، ہماری برادری میں، ہمارے رشتہ دار، کنبہ قبیلہ ہمیں کیا کہے گا. ہاں جی، وہ تو بالکل ہی نہ کرنا چاہیے. ہاں جی، لیکن وہ کر دیتے ہیں نا، یہی تو گناہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عزت عصمت کی عفت کی حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت اسی شخص کو کی جاتی ہے، وہی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. کون؟ جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے. آگے فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے. کون سا حکم؟ کہ اگر عورت اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، اس کے پاس جانا چاہے تو اس کا نکاح کر دے. اب دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم سارا کچھ ہی تلاش کرتے رہو گے تو پھر تو نکاح ہونے سے رہے. پھر تکون فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، بہت بڑے فتنے برپا ہو جائیں گے، بہت زیادہ فساد برپا ہو جائیں گے، زمین میں بڑے فتنے برپا ہو جائیں گے. کیسے؟ جب زنا پھیلے گا، برائی پھیلے گی، ہر طرف وبائیں آئیں گی. آج وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ پہلے دور میں ایسی ایسی بیماریوں کے نام سنے نہیں جاتے تھے کیونکہ پہلے برائیاں اتنی نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ برائی کر کے فخر کریں گے، زنا کر کے فخر کریں گے اور خود لوگوں کو بتائیں گے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے، سہیلیاں سہیلیوں کو بتا رہی ہیں، دوست دوستوں کو بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، اور جن کی اچھالی جا رہی ہیں ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں، جو اچھال رہے ہیں ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اور جب برائیاں عام ہو جائیں تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اللہ ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دیتے ہیں جن کے نام ان کے باپ دادوں نے سنے تک نہیں ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم، یعنی جن کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کر دو، فرمایا وہ کر دو، وہ بہت اچھا ہے. ذالکم ازکا لکم، فرمایا یہ حکم تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، واطہر، اور بہت صاف ستھرا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت پاکیزہ اور بہت صاف ستھرا، یعنی ایک ہوتی ہے طہارت، ایک ہوتی ہے تزکیہ. تزکیہ یعنی اندرونی صفائی، طہارت بیرونی صفائی، یعنی ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہے. کیا؟ کہ ہم جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سوچے سمجھے غور کریں کہ اللہ ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت والا ہے، ہر فیصلہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ہی وہ دیے ہیں جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں.
کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے بیان میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میری بہن کا منگیتر میرے پاس آتا تھا، میں نے نکاح کر دیا، اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے، کہتے ہیں پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کی درخواست کی تو میں نے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو جسے سن کر حضرت معقل نے باوجود یہ کہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں تیرے نکاح میں تیرا نکاح نہیں ہونے دوں گا، تو اس پر پھر بھی انہوں نے نکاح کر دیا اپنی بہن کا۔ اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کر نا، اللہ نے فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم، فرمایا یہ جو حکم ہے نا یہ بہت پکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اب انہوں نے قسم بھی کھا لی تھی، اگر ہماری طرح کوئی شخص ہوتا تو کہتا نہیں جو میں نے تو قسم کھائی ہے، میں تو کبھی بھی نہیں تمہارا نکاح کروں گا، لیکن جن کو اللہ سے سچی محبت تھی، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے اپنی قسم کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ حکم ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، یہ حکم ہمارے دلوں کے لیے بہت پکیزہ ہے۔ دلی طہارت، جسمانی طہارت، ہر لحاظ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا کی بیٹی کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ یہی والی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ دوبارہ عدت ختم ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پہلی بات ہی زیادہ صحیح ہے، حضرت معقل بن یسار والی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ نصیحت ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ نصیحت اور واعظ ان کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو، جنہیں اللہ کا ڈر ہو، جنہیں قیامت کا خوف ہو۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، شریعت کی اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خامدوں کے نکاح میں دے دینا، اور اپنی حمیت اور اپنی غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری ہے اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میری خاندان میں ناک نہیں رہتی، خاندان میں میری عزت نہیں رہتی، تمہارا ادھر سے رشتہ تعلق ناتا ختم ہو چکا ہے، میں تمہارے علیحدگی کروا چکا ہوں، اب میں تمہارا نکاح دوبارہ نہیں کروں گا، خاندان میں میری عزت نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی حمیت اور اپنی غیرت کو جو خلاف شرع ہے، شریعت یہ کہتے کہ نکاح کر دو، تم اپنی غیرت کو دیکھتے رہو گے تو شریعت کے خلاف چلو گے، تو فرمایا یہ پاکیزگی نہیں، اصل پاکیزگی ہے کہ اپنے آپ کو شرع کے خلاف، شرع کے ماتحت کر دیں، اور فرمایا یہ پاکیزگی ہے۔ ان مصلحتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کام کے چھوڑنے میں بھلائی ہے۔ یہ علم حقیقت میں اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو شریعت کے خلاف چلنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رہنے کی، اس پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔